السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز سامعین، یہ رمضانی نصیحتوں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور آج کی یہ دوسری کلپ ہے۔ آج 9 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 21 اپریل 2021 عیسوی ہے۔ اس کلپ میں ہم بتائیں گے کہ کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہم نے پہلی کلپ میں زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے جو لوگ جو قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہیں ان کا ذکر کیا تھا۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کے جواب کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ رشتہ دار 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے رشتہ دار کہ جن کا خرچ اٹھانا ہم پر واجب ہے۔ نمبر 2، ایسے رشتہ دار جن کا خرچ اٹھانا ہم پر واجب نہیں ہے۔ پہلی قسم رشتہ داروں کی جن کا خرچ اٹھانا ہم پر واجب ہے، جیسے بیوی۔ شوہر کا، مرد کا اپنی بیوی سے رشتہ ہوتا ہے نکاح کے ذریعے، تو بیوی کا خرچ اٹھانا اس پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی اولاد سے آپ کا ایک رشتہ ہے، آپ ان کے والد ہیں، وہ آپ کی اولاد ہے، تو اولاد وہ رشتہ ہے کہ جن کا خرچ آپ پر بحیثیت والد، ایز اے فادر، واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ ہیں، والدین ہیں، ان کا خرچ اٹھانا بھی بچوں پر واجب ہوتا ہے۔ تو یہ یا اس کے علاوہ اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا خرچ آپ پر واجب ہوتا ہے، شریعت نے آپ کو واجب قرار دیا کہ آپ ان کا خرچ اٹھائیں، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا، اس کو تو خرچ اٹھانا واجب ہے، زکوٰۃ کیسے دے گا؟ ان کی ضروریات کو، حاجتوں کو پورا کرنا شوہر کے لیے واجب ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کا خرچ اٹھانا یہ والد پر واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے ماں باپ کا خرچ آپ پر واجب ہے۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان پر خرچ کریں، آپ کمائیں، محنت کریں، پیسہ کمائیں اور ان کی ضرورتوں کو جائز پورا کریں آپ۔ نمبر 2، تو یہ پہلی قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گا، جو وہ رشتہ دار جن کا خرچ آپ پر واجب ہے۔ دوسری قسم کے وہ رشتہ دار جن کا خرچ آپ پر واجب نہیں ہے، مطلب ہیں رشتہ دار، وہ لوگ ریلیٹیوز ہیں، لیکن ان کا خرچ اٹھانا، ان کی حاجتوں کو پورا کرنا آپ پر واجب نہیں، ہم کہہ رہے ہیں واجب نہیں ہے۔ جیسے بھائی ہیں، یا بہنیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، خالہ ہے، چاچا ہے، ماموں ہیں، ٹھیک ہے، ننیال یا ددیال میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کزنس ہے، جس کو کہتے ہیں کزنس، چاچا کے بچے، خالہ کے بچے، ماموں کے بچے، ٹھیک ہے، پھوپھی کے بچے یا پھوپھا کے بچے، ان لوگوں کا بھی خرچ واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن کا خرچ ہم پر واجب نہیں ہوتا ہے، ہیں رشتہ دار، تو اگر وہ لوگ، یہ رشتہ دار 8 میں سے کسی قسم میں آتے ہیں، یا آپ یوں کہیں جو کہ ایک کوالٹی ہے تمام 8 قسم کے لوگوں میں جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں، وہ ہے حاجت مندی، ضرورت مندی یا نیڈی پیپل ہیں وہ، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے کوئی خالہ ہیں، ماموں ہیں، اگر وہ فقیر ہیں، مسکین ہیں، حاجت مند ہیں، قرض لیے ہیں، ادائیگی نہیں ہو سک رہی ہے ان سے، پریشان حال ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکیں۔ اور یہاں میں یہ بات آپ کو بتا دوں، جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں ان کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ جو کہ فرض ہے ادا کرنے کا۔ نمبر 2، صلہ رحمی کا، کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ ایک ضروری بات یہاں یہ بتانا ہے، کیا رشتہ داروں کو جو مستحق ہیں، جن کا خرچ ہم پر واجب نہیں ہے اور وہ مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، تو ہم ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو کیا بول کر دینا ضروری ہے کہ چاچا یا ماموں یا خالہ یا خالو یا کزنز یہ آپ زکوٰۃ لیجئے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بتا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور آپ کو پتہ ہے، آپ کی نیت ہے،
کافی ہے، صرف ان تک مال پہنچا دیں یہ کافی ہے، یا زکوٰۃ دے دیں ان کو، لیکن بتانا ان کو ضروری نہیں ہے۔ بتا دیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے، نہ بتائیں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔